الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ حضرات ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالیٰ فی کتاب مجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ محترم حضرات، آج کی اس مجلس میں آپ سے استغفار اور توبہ کی اہمیت، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ یا الہی آج صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، جہاں سے گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر، علی مرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ تو حضرات، توبہ کیا ہے؟ توبہ کہتے ہیں اپنے گناہوں پر ندامت، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم، احساس۔ تبھی اللہ پاک نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، اللہ سے توبہ کرو، توبۃ نصوح۔ ابن ماجہ کے اندر اور ترمذی کے اندر آپ نے یہ حدیث پڑھی ہوگی، کل بنی آدم خطاؤون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمام کے تمام انسان خطا بار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین خطا بار وہ ہے جو توبہ کرتا رہے۔ توابین یعنی بار بار توبہ کرتا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں بارہا اور روزانہ 100 بار استغفار کرتا رہتا ہوں اللہ سے۔ حالانکہ کوئی گناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوتا ہے، لیکن امت کو تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر باقاعدہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں۔ مسلم شریف کے اندر آپ پڑھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لائے گا جو گناہ کریں اور پھر توبہ کریں اور پھر استغفار کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اور فرمایا توبہ کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ توبہ کا فائدہ ہوتا ہے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، حالات کا سدھار ہوتا ہے، آئی ہوئی مصیبت توبہ سے ٹال دیتے ہیں اللہ پاک۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے اپنے گناہوں پر رویا کریں، استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ سے عاجزی کرتے رہیں۔ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان توبہ کرتا ہے ایمان والا، تو باقاعدہ اس کے اعمال نامے جو ملیں گے اس میں وہ گناہوں کو پڑھے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ اور بڑے بڑے گناہ، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ کو تو پڑھے گا اور بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑتا چلا جائے گا۔ اللہ کے سامنے وہ شرمندہ ہو رہا ہوگا، باقاعدہ اس سے کہا جائے گا، بھائی اس میں کتنے تم نے گناہ پڑھے؟ چھوٹے چھوٹے گناہ بتائے گا تو اللہ پاک کہیں گے اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جائے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب وہ بندہ کہے گا، اے اللہ اس میں تو بڑے بڑے گناہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ یہ بات فرما کر مسکرانے لگے کہ ابھی تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو چھپا رہا تھا، لیکن جب اس کو بڑے گناہ یاد آئے تو باقاعدہ اب اس کے اس لیے فرمایا کہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے۔ لیکن آج جو ہم توبہ کرتے ہیں کہ چہرے پر تھو تو توبہ توبہ توبہ، اس توبہ کا کوئی اعتبار نہیں کہ اگر گاڑی تھوڑی وقت پہ لڑے اور فوراً پوری سواری کے اندر ایک بات ہو جاتی توبہ توبہ، اور فوراً گھنٹہ 2 گھنٹہ بیتے اور پھر اس گاڑی کے اندر گانا اور وہ چیزیں شروع ہو جاتی۔ اس توبہ کا کوئی اعتبار نہیں۔ توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں باقاعدہ کہ جو گناہ کیا گیا اس پر ندامت ہو اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم اور ارادہ ہو، اور اسی طریقے سے فرمایا گناہ کو مکمل چھوڑ دینے کا ارادہ ہو چکا اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا ارادہ ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آدمی ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں،
یعنی آج ہی یہ دنیا کے اندر اپنی ماں کے جنم سے دنیا کے اندر آ رہا ہے، آج ہی یہ دنیا میں تشریف لا رہا ہے۔ جس طرح چھوٹا بچہ معصوم گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، اسی طریقے اس کو پاک و صاف کر دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا اس کے نام اعمال سے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، فرشتوں کے باقاعدہ دفتر سے اس کے گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے، اور جس زمین پر یہ گناہ کر رہا تھا اس زمین سے گناہوں کو محو کر دیا جاتا ہے۔ جن اعضاء سے یہ گناہ کر رہا تھا اللہ ان اعضاء کو بھلا دیتے ہیں۔ تو ہم تہیا کریں کہ انشاءاللہ اپنے گناہوں کو سے توبہ کریں گے۔ جس سے نہ ہو غلطی اسے رحمان کہتے ہیں، جس سے نہ ہو غلطی اسے رحمان کہتے ہیں، جو غلطی کر کے پچھتا ہے اسے انسان کہتے ہیں، جو غلطی پر کرے غلطی اسے حیوان کہتے ہیں، جو غلطی کر کے ڈر جائے اسے شیطان کہتے ہیں۔ آپ نے ایک حدیث باقاعدہ پڑھی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ جب اخلاص کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس سے کتنی محبت فرماتے ہیں، کتنا اس سے پیار فرماتے ہیں۔ فرمایا ایک مسافر اگر وہ سفر کر رہا ہو اور جنگل بیابان کے اندر پہنچا اور اس کا پورا زاد سفر سامان جو تھا وہ غائب ہو گیا، اس کی سواری، اس کا پانی، اس کا کجاوا، اس کا سامان، اور تلاش، بسیار تلاش، بہت زیادہ تلاش کرنے کے بعد اس کو کچھ بھی نہ ملا، نا امید ہو کر اب پیڑ کے نیچے اس امید میں آیا کہ لیٹ گیا کہ اب تو موت ہے، موت کے سوا کوئی چارہ نہیں، صرف موت آئے گی۔ اب اس حال کے اندر اس کی آنکھیں کھلی تو دیکھتا اس کی سواری آ گئی، اس کا پانی، اس کا غائب سامان آ گیا۔ وہ اس مال سے اتنا خوش ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ پاک جب پکا سچا مومن توبہ کرتا ہے گناہوں سے، اپنے گناہوں پر عاجزی اور آنسو بہاتا ہے، تو جس طریقے سے وہ مسافر اپنی سواری سے ملنے کے بعد خوش ہوتا ہے، فرمایا اس سے 70 گنا اللہ پاک اس بندے خوش ہوتے ہیں جو گناہوں پر اپنے توبہ کرتا رہتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تہیا کریں کہ اپنے گناہوں پر توبہ کریں گے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم جہاں روزہ رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، وہیں اپنے گناہوں پر احساس ہو، توبہ ہو، اور آئندہ گناہوں کو نہ کرنے کا عزم ہو۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ہم توبہ سے چھوٹے چھوٹے گناہ تو معاف ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی کا حق ہم نے لے لیا اور کسی کو ہم نے گالی دے دی، کسی کے دل کو دکھا دیا، تو یہ حقوق العباد کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ بھی ہے۔ اگر کسی کی زمین ہمارے پاس ہے، کسی کے لین دین میں ہم نے گڑبڑی کی ہے، تو اللہ حفاظت فرمائے، ہم اس کے حق کو ادا کریں اور پھر اللہ سے توبہ کریں، تو اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ پھر فرمایا یہ اس طریقہ تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو، ہمارے تمام اور امت مسلمہ کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، آئی ہوئی بلا اور مصیبت کو دور فرمائے، اس رمضان کو صحیح سے سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔